آج الحمدللہ 29 سپارے مکمل ہو گئے، اور وہ بالخصوص مبارک کے حقدار ہیں جنہوں نے یہ 29 سپارے سنے ہیں۔ باقی کسی نے ایک بھی سنا ہے تو وہ بھی مبارکباد کا حقدار ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے 29 جنہوں نے سنے ہیں سنائے ہیں وہ زیادہ مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ایسے ہی ہے یہ مثال کہ جس طرح کسی کا 1 کلہ 100 من ہو جائے اور کسی کا 20 من ہو تو فرق تو ہے نا بھائی، 100 من والے کا اور 20 من والے کا فرق تو ہے نا۔ تو یہ فرق بھی قیامت کو پتہ لگنا ہے۔ آج تو ڈھوئی بھی پیڑ کر دی تو 20 رکعتاں گھڑیاں لگ دیاں تو نہیں جی بس 8 ہی پڑھیاں، کہ یہ 8 تے کام پایا ہوا بھی 8 پڑھیاں تے ٹیٹاں وا گئے، چلو بھائی ہو گئیاں پوریاں۔ وہ پتہ نہیں کیڑے مولویاں دے ہتھے چڑھے ہوئے، اللہ معاف کرے۔ کئی مولوی ہے جو نالائق ہیں، انہیں شب برات والے دن کسی مولوی کا کسی نے مجھے نا کلپ بھیج دیا، وہ کہہ رہا ہے جی مسیطے جان دی لوڑ کونی تے گھری پڑھو تے یہ کرو۔ وہ میں کہا پہلے ہی قوم مسیطے نہیں آندی، تسی کہہ دی ٹینشن لئی کھڑے جی، پہلے کیڑی قوم مسیطے آ رہی ہے، اسی کھپ گئے نہیں آندے تے تسی الٹا روک دے پہ جے بھی نہ آؤ اور گھری بیٹھے رہو۔ میں کہا گھریں تو آڈا ابا انہاں نو نماز پڑھا سی، آج تک کسے بندے گھری نفل پڑھے ہیں بلا، پورے بونگے دے ووٹ کرا لو، کوئی 1000 ہی چکو ایک بزرگ بابا ہوئے گا، اماں ہوئے گی، کوئی بہن ساڈی ہوئے گی جیڑی گھر 2 نفل پڑھ لے، ورنہ کندے کول ٹائم ہے، کوئی نہیں گھر پڑھدا۔ تو لہذا فتووں کے پیچھے نہ چلو، اللہ کے گھر میں جب موقع آ جائے بس چلے جاؤ، اس کے لیے کسی مولوی سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کے گھر میں آنے کا فتویٰ، سجدہ کرنے کا فتویٰ، عجیب بات ہے بھائی، یہ جی ہے کوئی نہیں، حدیث میں نہیں تو اس میں نہیں تو اس میں نہیں۔ میں کہا پہلے کون سے ہم سارے کام حدیث کے مطابق کر رہے ہیں، 2 سجدے ہیں، کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، لیکن فرقہ وریت اتنی ہو گئی ہے، اللہ معاف کر، عبادت میں بھی فرقہ وریت۔ لہذا قسمت والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری تراویحاں پڑھی ہیں۔ دیکھو رمضان تو گزر گیا نا، رمضان گزر گیا، اب یہ جو آج 25 روزے کی تراویح ہم نے پڑھی، اب یہ 25 روزے واپس نہیں آئیں گے، اگلے سال آئیں گے، وہ یہ والے روزے نہیں ہوں گے، نئے روزے ہوں گے، یہ والے روزے نہیں ہوں گے۔ کتنی پیاری بات لکھی علماء نے، ایک روزہ جس کا رہ جائے ساری زندگی، یعنی اس کو اللہ اتنی عمر دے کہ وہ کئی 1000 سال زندہ رہے اور روزے رکھے اس کے بدلے، تو کہا اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ قضا سے گناہ معاف ہو جائے گا، قضا سے گناہ معاف ہو جائے گا، ایک روزے کے بدلے ایک روزے کی قضا گناہ معاف، لیکن وہ جو ایک روزہ ہے جو فضیلت اس کی اللہ کے دربار میں ہے، وہ پوری زندگی کے روزوں سے وہ فضیلت پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ قسمت والے لوگ ہیں۔ کئیوں نے اب یوٹیوب آ گیا ہے، ہر بندہ مولوی نئے، جس طرح چاول بندہ بدل کے کھاتا ہے نا تو مولوی بھی بدل کے سنتا ہے، تو جس کا دل کرتا ہے وہ مولوی سن لیتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی تراویح ہے ہی کوئی نہیں، ایک مولوی نیا اٹھا ہے، اس نے یہ فتویٰ دے دیا کہ بھی تراویح ہے ہی کوئی نہیں، پڑھو ہی نہ، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور نئے پود جو ہے، نئے لڑکے، انہوں نے کہا سبحان اللہ جی سانو تو نیا فتویٰ ڈھونڈ گیا، انہوں نے تراویحیں چھوڑ دی۔ تو دوستو یہ جو زندگی ہے نا، آپ پیچھے تفسیر میں سنتے رہیں، اس کو اللہ نے کہا ہے لعب و لہو، یہ بار بار ایتیں آئی ہیں جو آپ نے پیچھے کئی سپاروں میں سنے۔ رب نے کہا یہ دنیا کی زندگی لعب لہو، کھیل اور کود، ان 2 چیزوں کا مجموعہ وہ دنیا ہے۔ تو کھیل کود کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ اگر 2 گھنٹے کا کھیل ہے تو اس کے بعد وہاں شاپر پڑے ہوتے ہیں، اس گراؤنڈ میں کوئی رونق نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح یہ دنیا بھی ایک دن اجڑ جائے گی، اس کی رونقیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو نیکی آپ نے کی ہے، یہ نیکی آپ کے نامہ اعمال میں رب نے مکمل طور پہ سیو کر دی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بار بار وعدے کیے ہیں کہ اس کو تم جو ہے پاؤ گے۔
تو پارہ نمبر 27 یہ ٹوٹل 6 صورتیں ہیں، اس میں زاریات مکمل نہیں ہے، وہ اس میں مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کی ابتدا بھی جو باتیں آپ کو میں پیش کر رہا ہوں نا، یہ زاریات جو صورت ہے یہ پارہ نمبر 27 میں مکمل ہو رہی ہے، تو اس کے اندر اللہ نے کافروں سے ہی خطاب کیا ہے اور رسولوں سے سب سے پہلے کہا ہے تمہیں کیوں ہم نے بھیجا ہے؟ تو رسولوں نے پھر جواب دیا کہ اس مقصد کے لیے ہمیں تو نے بھیجا ہے، اور پھر ان کافروں کی باتوں کا جواب، اور اللہ اپنے نشانیوں کا آسمان کا ذکر کرتا ہے، کہیں زمین کا ذکر کرتا ہے، اور یہ سارے ذکر اسی لیے کرتا ہے کہ یہ بندے مان جائیں۔ لیکن یہ زاریات کا اینڈ کیا بتاتا ہے؟ کافر مانتے نہیں، وہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہیں، یہ سارے جادوگر ہیں، رسولوں کو جادوگر کہتے تھے۔ اس کی مذمت اللہ بیان کرتے کرتے پھر آگے ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسان ان کو ہم نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ اللہ پاک کتنے وضاحت سے حصر کے ساتھ، حصر کا مطلب ہوتا ہے اردو میں صرف، اس کے معنی میں اللہ تعالیٰ بیان کر۔ اب بندے کی عمر ہو 60 سال، 20 سال نیند میں گزر گئے، 20 سال کام کاج میں گزر گئے، 15 سال نابالغی میں گزر گئے، 5 سال رہ گئے، وہ بھی نہیں عبادت کر سکتا یہ۔ تو میرے دوستو، اللہ کو جس نے راضی نہ کیا، کائنات کے سارے خزانے اور اس کی چابیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں نا، اور کائنات پورے کے سپر پاور اس کو دے دی جائے، تو پھر بھی وہ بندہ ناکام ہے جو اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ آگے سورہ طور پارہ نمبر 27 میں، طور اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ نے طور پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، طور پہاڑ کی، اور پھر اور بھی کافی ساری چیزوں کی قسمیں، طور کی قسم، کتاب مستور کی قسم، رقے منشور جو کھلے ہوئے ورقے ہوتے ہیں، لوح محفوظ کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، اور اس کے ورقوں کی قسمیں ارشاد فرما رہا ہے۔ بیت معمور کی قسم، بیت معمور یہ جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے نا، خانہ کعبہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے بعد بیت معمور ہے، جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں، اور جس کے اندر ہر وقت فرشتے نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اس بیت معمور کی زیارت ہمارے نبی پاک نے کی ہوئی ہے۔ یوں سمجھیں کہ حضور نے اپنی زیارت بیت معمور کو کروائی ہوئی ہے، معراج کی رات حضور نے اپنی زیارت بیت معمور کو کروائی ہے۔ یہ کہیں تو اچھا ہے، کیونکہ سب کچھ تو حضور کے لیے بنا ہے۔ وہاں جب نبی پاک گئے نا بیت معمور، جس کی قسم طور صورت میں ہے، تو جبرائیل عرض کرنے لگے کہ حضور یہ ہمارا کعبہ ہے، اور اس کے اندر 70,000 فرشتے ہر وقت نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو نئے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل کہتے ہیں حضور قیامت تک فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اب بندہ سوچے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں، او بھائی تیری نماز کی کوئی اللہ کو ضرورت ہے؟ اس ایک بات سے کہ بیت المعمور میں 70,000 فرشتے قیامت تک بدلتے رہیں گے، ڈیوٹیاں چینج ہوتی رہیں گی، لیکن باری نہیں آئے گی، تو پھر بندے تیری نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تیری نماز میں تو کبھی جناب فصلوں کو پانی لگا ہوتا ہے، کبھی گاہکوں کے ساتھ تو ڈیل کر رہا ہوتا ہے، کھاتے ادھر سیدھے کر رہا ہوتا ہے، تو پھر تیری نماز کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وجہ یہ ہے وہ تجھے نماز اس لیے پڑھواتا ہے تاکہ تجھے جنت عطا کر دے، وہ تجھے جنت دینا چاہتا ہے، اپنے لیے اس کو کوئی ضرورت نہیں، اور وہ تجھے پاک بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے نماز پڑھاتا ہے۔ پھر آگے سقف مرفوع کی قسم، یہ سقف مرفوع کیا ہے؟ یہ اونچی چھت کو کہتے ہیں، آسمان اس سے مراد ہے۔ بحر مسجور کی قسم، بحر مسجور کیا ہوتا ہے؟ وہ سمندر جس کو آگ لگا دی جائے گی، یہ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا۔ اور یہ قسمیں اٹھا کے اللہ نے، قسم کہاں اٹھائی جاتی ہے؟
جہاں آگے کوئی اہم بات کرنی ہو پہلے قسم، اس لیے رب فرماتا ہے. تو آگے یہ ساری قسمیں فرما کے اللہ نے کیا کہا؟ ان عذاب ربک لواقع، بے شک رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یہ ساری، یہ کتنی بڑی توبیخ ہے ان آیتوں میں کافروں کے لیے اور رب کو نہ ماننے والوں کے. اور جب اس کا عذاب آئے گا، قیامت قائم ہوئے گی، جہنم سلگائی جائے گی، تو کیا کہا؟ مالہ من دافع، تو پھر اسے کوئی روک نہ سکے گا. جیسے باقی امتوں پر آیا تو کوئی ان کو روک نہیں سکے گا. یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا، اور پھر فرماتا ہے یہ لوگ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو جہنم کی طرف کافروں کو لے جایا جائے گا. تو پھر ہذہ النار، ان کو کہا جائے گا یہ ہے آگ جس کا تم مذاق اڑاتے تھے نا. کئی لوگ مسلمان ہو کے بھی جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں. پچھلے دنوں ایک لطیفہ زیادہ چلا، وہ کفریہ لطیفہ تھا، نوجوانوں میں زیادہ چلا. کہتے کہ جی جہنم میں جائیں گے کیونکہ جہنم میں اداکاروں سے ملاقات ہو جائے گی. یہ کفریہ جملہ ہے. یہ قرآن کے الفاظ سنیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہذہ النار اللاتی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے. اللہ نے پہلے ہی سارے منظر بیان کر دیے کہ آج تو مذاق لگتا ہے نا. کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، جی آگاں کیا دیکھی جائے گی، ہمارے اندر کہاں اتنی جرت ہے. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا، کیونکہ کافروں کو بیان کر کے پھر دوزخ کو بیان کر کے پھر اللہ جنت کو بیان کرتا ہے. یہ قرآن کا اسلوب ہے. تو جنت کو بیان کر کے اللہ کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہنیا. ہنیا کا مطلب ہوتا ہے رچتا بستا. دنیا میں آپ کی بیوی کو سالن پکا دے تو ضروری نہیں آپ کی طبیعت کو اچھا لگے، آپ جا کے لڑ بھی پڑتے ہو کہ یہ تو میں نے کھانا نہیں تھا جو تم نے پکا دیا. جنت میں ایسا نہیں ہے. رب نے ہنیا کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہنیا کا مطلب ہے تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی کھانا ہوگا ہی نہیں. اور یہ نتیجہ کس کا ہے؟ بما کنتم تعملون. یہ شراب پینے کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بدکاری کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تمہارے عملوں کا نتیجہ ہے. بما کنتم تعملون، یہ تمہارے عمل کا نتیجہ ہے جو تمہیں اچھا کھانا دے رہے ہیں. پھر آگے متکئین علی سرور مصفوفہ، اس دن تخت لگے ہوئے ہوں گے یوں ترتیب سے، جو تخت لگے ہوئے ہوں گے اور تختوں پہ جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. متکئین کا مطلب ہوتا ہے یوں ٹیک لگا کے یوں بیٹھ، ٹیک لگا کے. ریشمی جو ہے نا تکیے ہوں گے، اور ان کو مسند بھی ریشمی ہوگی. سندس اس کو عربی میں کہتے ہیں، سندس ریشم ہوتا ہے. وہ سندس کپڑے کی مسند، اور وہ تکیے اور وہ سرور کہتے ہیں جو تخت ہوتا ہے، وہ تخت مصفوفہ کہتے ہیں. ترتیب سے تخت لگے ہوں گے، مطلب سارے بیلی یوں ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور وہ آیتیں گزری ہیں پیچھے جس میں وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے بھی ہاں بھائی سنا دنیا کی کوئی ٹینشن، سنا کوئی دنیا کا واقعہ سنا. تو وہ پھر بتائیں گے کہ یار وہ ہم 2-3 بیلی تھے اور ایک تو جہنم میں چلا گیا اور اللہ نے مجھے بچا لیا، میں اس کی راہ پہ نہیں چلا. یوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے. اللہ کرے کہ ان تختوں پہ اللہ ہمیں بھی بٹھا دے، اور پھر ہم ایک دوسرے کو کہیں ہاں بھائی مسجد میں آنے کا مزہ آیا نا. اللہ اکبر، کہہ دو آمین. آمین کہہ دو بھائی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے متعلق فرمایا کہ محبوب آپ رب کے کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. کافر نبی پاک کو کاہن اور مجنون کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، 3 باتیں کرتے تھے. تو اللہ نے اس کا رد فرمایا کہ آپ کاہن بھی نہیں ہیں، مجنون بھی نہیں ہیں اور شاعر بھی نہیں ہے. آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ وہ رب کی طرف سے ہے، اور آپ وہ لفظ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں.
آگے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یہ لفظ بڑے پیارے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے۔ اللہ نے کہا وَاصْبِرْ، محبوب صبر کر، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کر۔ آپ ان کو پہنچاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں، رب کہتا ہے فَإِنَّكَ، اے میرے محبوب، بِأَعْيُنِنَا، تو میری نگاہوں میں ہے۔ اللہ، تو میری نگاہوں میں، اللہ کہہ رہا ہے نبی سے۔ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں سے پاک ہے، یاد رکھنا، مقصد نگاہ کرم میں ہے۔ نبی پاک سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو میرے نگاہ کرم میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ مرضی کر لیں، محبوب تمہیں دکھ نہیں دے سکتے، یہ تمہیں جو ہے نا وہ جان سے نہیں، تمہاری جان نہیں لے سکتے، کیونکہ تم میری نگاہوں میں ہے۔ اور وہی بات، ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک بندہ آیا اور کہتا ہے کہ حضور مہربانی کرو، میں نے اونٹ بیچا ہے اور ابو جہل نے خریدا ہے اور وہ پیسے نہیں دے رہا، تو میرے ساتھ وہ بندہ حرم میں آیا، تو پہلے اس نے قبیلے والوں کو کہا، تو انہوں نے مذاق میں حضور کی طرف انگلی کر دی۔ وہ بندہ اگر کہے گا نا تو ابو جہل پیسے، وہ پردیسی تھا، نبی پاک کو جا کے کہہ دیا، اسے کیا پتا بھی لڑائی جھگڑا ان کا چل رہا ہے۔ تو نبی پاک چپ کر کے اس مسافر کے ساتھ ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر کی طرف چلے تو حضور نے دروازہ بجایا، ابو جہل نے دروازہ کھولا، نبی پاک نے فرمایا اس کے پیسے دے۔ جب حضور نے کہا کہ اس کے پیسے دے، اندر گیا اور چپ کر کے پیسے دے دیے۔ تو کافر بھی پیچھے کھڑے تھے، بھئی یہ کو گالی دے گا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرے گا۔ بعد میں وہ سارے کہتے ہیں یار ہم نے سوچا تھا تیری طرف بھیجا تھا بھی چلو تو اپنے دل کی بھڑاس اس بہانے سے نکال لے۔ کہا کہ میں ڈر گیا تھا، روب اتنا تھا محمد عربی کا کہ اگر میں پیسے نہ دیتا تو لگتا تھا کہ جیسے آسمان پہ کوئی آفت میرے اوپر گر پڑے گی۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ آگے سورہ نجم بھی 27ویں پارے میں ہم سنتے ہیں، اور الحمدللہ اس میں نجم جو ہے وہ آسمانی ستارے کو کہتے ہیں، اور یہاں نجم سے مراد ہمارے پیارے نبی ہیں۔ والنجم، قسم ہے تارے کی، اذا ہوا، جب وہ اترا۔ اس میں نبی پاک کے معراج سے اترنے کی قسم اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ محبت میں، یعنی بندہ زمین سے عالم بالا چلا جائے تو واپس کیسے جائے گا؟ واپس اس کا دل نہیں کرے گا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نبی گئے ہیں آسمانوں میں تو واپس نہیں آئے، تو حضور علیہ السلام وہاں رہنا چاہتے تو رہ سکتے تھے، لیکن حضور نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی امت کو یہ سب کچھ بتانا ہے۔ تو پھر اللہ نے اس محبت پر کہا کہ اے تارے تیری قسم ہے، تیرے اترنے کی قسم ہے کہ تو میرے بندوں کے لیے اتر رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اس کا مطلب ہے تمہارا صاحب نہ بھٹکا نہ گمراہ ہوا۔ اور نبی پاک کی تعریف اللہ نے کہی کہ وہ جو گفتگو کرتے ہیں اللہ کی وحی سے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا معراج کے اس تذکرے کو تفصیل سے بیان کیا، ظاہر سی بات ہے وہ آپ معراج کے باب میں سنتے رہتے ہیں، اور سورہ نجم میں رب سے ملاقات جو نبی پاک کی ہوئی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، اور حضرت ابراہیم کے تذکرے کے بعد آگے رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ تازیر وازرۃ وزر اخری، یہ دراصل پیچھے بات چلی ہے، یہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، وہ ایک موقع پر نبی پاک سے متاثر ہو گیا تھا اور کلمہ پڑھنے لگا تھا، تو سب نے ڈانٹا کہ یار تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یار میں قیامت قرآن سنا ہے تو قیامت سے ڈر گیا ہوں۔ تو وہاں ایک بندہ تھا، وہ کہتا کہ آدھے پیسے دے دو، آدھے پیسے دے دو تو میں تمہارا عذاب اٹھا لوں گا، تو تم جو ہے وہ کافر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پر اعتقاد تھا تو پھر وہ واپس ہٹ گیا، بدبخت تھا۔ تو اس کے تذکرے بھی جو ہے یہ پارہ نمبر 27 میں آتے ہیں۔ تو یہاں ایک بات اللہ پاک نے بیان فرمایا اس بات کو، اچھا یہ سودا ہو گیا کہ بھائی مجھے اتنی دولت اپنی دے دے اور قیامت کو تیری مصیبت میں اٹھا لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کچھ دیے اور پھر بھاگ گیا، مکر گیا، اس نے کہا میں نہیں دیتا پیسے تمہیں، کیا پتا۔ تو اللہ نے کہا وَآتَا قَلِيلًا وَأَكْدَا، کچھ دیتا ہے اور کچھ روک لیتا ہے، اور پھر اس کو کیا خبر ہے کہ حساب کتاب کس کا کیسے ہونا ہے۔ پھر اللہ نے کہا اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر جان اپنا وزن اٹھائے گی، کوئی کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی۔ یہ سارے تذکرے، پھر قیامت کا تذکرہ، سورہ قمر جو چاند کے ٹکڑے حضور جان عالم نے کیے تھے اس کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پھر قیامت کے تذکرے بھی اس کے اندر قیامت کو بیان کیا ہے۔ چاند کے ٹوٹنے کو نا قیامت کی علامت قرار دیا ہے اللہ نے، اور دیکھ لیں 1400 سال پہلے ٹوٹا ہے، اور قیامت اس وقت سے ہی اس کی خبر ہو گئی کہ قیامت قائم ہونی ہے۔ کب ہونی ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے عطا سے اللہ کے رسول جانتے۔ قیامت کا تذکرہ قرآن مجید کے بارے میں بہت بڑی آیت اس میں نازل ہوئی کہ یہ قرآن یاد کرنے والوں کے لیے ہم نے آسان کر دیا، جو اس قرآن سے محبت کرے گا تو ہم اس کے دل پر اس قرآن کو نقش فرما دیں گے۔ سورہ رحمان یہ بھی پارہ نمبر 27 کا حصہ ہے، جس کو قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو بندہ جس خوش الہان نہیں ہے تو وہ خوش الہان قاری کی آواز میں روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے بستر کے پاس موبائل پر لگا لے اور اس کو سنا کرے، اس کا دل مضبوط رہے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ آپ نا اپنے موبائل میں یہ سورت رکھیں، سورہ رحمان، جس کو نیند نہ آتی ہو وہ سورہ رحمان لگا کے ٹیپ پہ یا موبائل پہ سرانے رکھ لے، سکھ کی نیندر اسے جلدی آ جائے گی۔ ترجمے کے بغیر ظاہر سی بات اس میں پھر ترجمہ آ جائے وہ آگے پیچھے سن لے، لیکن یہ پوری اچھے قاری کی آواز میں، جس کی آواز آپ کے دلوں کو بھاتی ہو، وہ آپ جو ہے اس قاری کی آواز میں۔ دعوت اسلامی کی جو ایک ایپلیکیشن ہے اس کے اندر 6-7 قاری ہیں، تو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک وظیفہ ہے۔ سورہ رحمان کا دلوں کو مضبوط کرتی ہے، ہارٹ اٹیک سے بچاتی ہے، فالج کے اٹیک سے بچاتی ہے۔ اس کو ڈپریشن کا مریض اس سورت کو جتنی دفعہ سنے گا اللہ اس کی ڈپریشن دور کر دے گا۔ اس کو سنا کریں گھر میں وقتاً فوقتاً، جب موقع ملے، فارغ بیٹھے ہوں تو سورہ رحمان لگا کے یہ سنا کریں، اس کی تلاوت۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، حوران بیشت کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ ساری نعمتیں، پھر تفصیل میں چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے ٹائم نہیں ہوتا، اس میں یہی اسی بات کا تکرار ہے کہ اتنی ساری نعمتیں بندے تمہیں دی ہیں تو تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ صورت بہت عالی شان صورت ہے، اس کو آپ سنا کریں۔ سورہ واقعہ بھی پارہ نمبر 27 میں ہے۔ واقعہ قیامت کا نام ہے، قیامت کا نام ایک نام ہے واقعہ۔ قیامت کے کافی سارے نام ہیں، قاریہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، آزفہ بھی ہے، یوم الدین بھی ہے، یومئذ الوزن بھی ہے، اس کے کافی سارے نام ہیں۔ تو ایک نام واقعہ ہے، اور وہ اللہ نے شروع میں اس کیٹیگری کو بیان کیا جو قیامت کو پیش ہونے والے ہیں۔ کچھ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوں گے، وہ پوری وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کیا ہے۔ اور پھر قیامت والے دن کوئی مشروب پیے گا، کوئی عذاب میں گرفتار ہوگا، وہ بھی سارا تذکرہ اس صورت کے اندر بیان ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقیقت اور حقانیت کو بھی بیان کیا ہے، جنتوں کو بھی بیان کیا ہے، اور جنت پانے والوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اور سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے
جو بندہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا. جتنے مرضی سخت حالات آ جائیں سورہ واقعہ رات کے وقت جو پڑھے گا وہ محتاج نہیں ہوگا اور اس کے اوپر شدت والے حالات نہیں آئیں گے. یہ وظائف ہیں جو قرآنی وظائف ہیں اور ایتھنٹک وظائف ہیں. سورہ حدید آخر میں آ جاتی ہے اور حدید میرے دوستو لوہے کو بولتے ہیں, لوہے کو. اور یاد رکھیے لوہے کا فیض بہت بڑا ہے. جس کو لوہا راس آ جائے تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں. تو لوہے کی جو کان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور انسانوں کے اوپر جو اولین انعامات میں سے ایک لوہا بھی ہے. تو اس قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور ساتھ میں جنتیوں کو بیان کیا ہے, دنیا کی حقیقت کو بھی بیان کیا ہے. اور یہ آیت کیونکہ وقت ہمارا پورا ہوا چاہتا ہے, یہ آیت سن لیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. یہ اللہ نے کہا کہ دنیا کی زندگی لاہب و لاہب ہے جیسے پہلے بتایا, اور ایک ہمارے انسانوں کے اوصاف اللہ نے بیان کیے بالخصوص کافروں میں. اللہ نے کہا کہ زیادہ مال اور زیادہ اولاد اچھے بچے مل جائیں تو تم آپس میں تکبر کرتے ہو, تفاخر کرتے ہو. ہاں میرے پاس اتنی بڑی گاڑی, میرا اتنا بڑا گھر, میرے پاس اتنے پیسے, میرے تو پتر بھی اتنے ہیں, 12 پتر ہیں, 5 پتر ہیں, یہ لگا ہوا ہے, وہ اے سی لگا ہوا ہے, وہ ڈی سی لگا ہوا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا داری ہے. اور اس کی مثال پھر اللہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج. یہ مثال دے رہا ہے. یہ جب بارشیں ہوتی ہیں نا تو کچھ علاقوں میں سبزہ اگ آتا ہے, بالخصوص ریگستانی علاقوں کو اگر آپ نے وزٹ کیا ہے, یہاں بھی وہ جب سبزہ اگتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے, لیکن وہ خود رو سبزہ ہوتا ہے. تھوڑے دنوں بعد وہ پیلا ہو جاتا ہے, پھر بکھر جاتا ہے. تو وہ مثال اللہ دیتا ہے تمہاری بھی یہ دنیا داری کے جو تمہاری ڈینگیاں مار رہے ہو نا, اس کی بھی مثال اس بارش میں اگے ہوئے گھاس اور سبزے جیسی ہے. ان قریب وہ پیلا پڑے گا, سوکھے گا, پھر وہ اجڑ جائے گا اور بکھر جائے گا. یہ دنیا ایسی ہے, ایک دن اس نے ختم ہونا ہے اور اجڑ جانا ہے. اس کے اوپر زیادہ تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل مانگتے رہنا چاہیے. آخری آیت پارہ نمبر 27 کی ہے. اس سے پہلے کچھ عام آیتیں تھیں لیکن وقت چونکہ پورا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء. رب کہتا ہے سارا فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہے عطا فرما دے. واللہ ذو الفضل العظیم, وہ اللہ بڑے فضل والا ہے. تو رب سے فضل مانگا کرو, اس کے دست قدرت فضل سے بھرے ہوئے ہیں اور اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں. ہمہ وقت مانگا کرو, تھوڑی چیز سے بڑی ہر چیز رب سے مانگا کرو تو رب احسان کرے گا. اللہ تعالیٰ 27ویں پارے کی بے شمار برکتیں ہمیں نصیب فرمائے.